وقت سے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، علی اللہ توکلنا، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا ہی اچھا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا۔ جامع ترمذی۔ کھرا سچ یہ ہے کہ تنہا عورت اور بے روزگار مرد کو معاشرہ سکون سے جینے نہیں دیتا۔ ان لوگوں پر غصہ نہ کریں جو بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اپنی سوچوں اور جذبات کا روپ بننے کی بجائے وہ شعور بنے جو ان کے پیچھے کار فرما ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ بعض امیر با اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ خود کو ہی دیکھ لو۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ رشتے کا تقاضا اس بات میں نہیں کہ کوئی آپ کو مکمل کر دے، لیکن کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جس کے ساتھ آپ اپنے ادھورے پن کو بانٹ سکیں۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص انسان کا ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص اللہ کے سایہ رحمت میں ہوگا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں۔ صحیح بخاری۔ دنیا کی مشکل ترین اور تھکا دینے والی جنگ آپ کی اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ مصائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو۔ علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ سورہ توبہ، آیت نمبر ہے 119۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ مجسمہ ہے اور نہ ہی وہ یہ جانتا تھا کہ اس کا وزن کتنا ہے، لیکن اس نے صرف اتنا دیکھا کہ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کے دل سے دنیا کو دیکھیں، زندگی مزید خوبصورت ہو جائے گی۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو مکمل وضاحت یا 100% یقین کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وضاحت حاصل کرنے کے لیے آپ کو حرکت کرنے یعنی پہلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ بھی رکھا جائے، حتیٰ کہ لڑائی کا بھی نہیں۔ جو آپ کو ایک بار دھوکہ دیتا ہے وہ آپ کو 1000 بار دھوکہ دے گا۔ آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ سمندر کا پانی نمکین ہے پورا سمندر پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواہش نفس کی زنجیر ہے اور موت اس کی حد۔ کم خواہشیں زیادہ سکون، یہی رب کا قانون ہے۔ کیونکہ انسان ہار جاتا ہے، خواہشیں کبھی نہیں ہارتیں۔ اگر آپ اپنی ذہنی صحت کے مسائل سے دوچار ہیں تو اپنے معدے اور آنتوں کی صحت پر توجہ دیں۔ اگر آپ کا نظام ہضم خراب ہے تو وہاں سے دماغ کو ایسے سگنلز جاتے ہیں جو بے چینی، ڈپریشن یا دیگر جذباتی تبدیلیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ایرک برگ۔ مقصد اور سمت کے بغیر کوششیں اور ہمت کافی نہیں ہوتی۔ جب آپ جوان ہوں تو بزرگوں کا احترام کریں، جب آپ طاقتور ہوں تو کمزوروں کی مدد کریں، جب آپ غلطی پر ہوں تو اس کا اعتراف کریں، کیونکہ زندگی میں ایک دن آپ بھی بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند ہوں گے۔ اپنی دوستیاں ابھی چیک کر لیں کیونکہ قیامت کو ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ دماغ کے ساتھ 32 دانتوں کا کنکشن کتنا انوکھا اور ناقابل تصور ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اور اعلیٰ درجے کی ساخت پر پیدا کیا ہے۔ سورہ 3، آیت نمبر ہے 4۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جو ہرے درخت کو راکھ کر دیتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ توبہ سے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے پت جھڑ میں درختوں سے پتے،
توبہ کے بعد دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا اطمینان قلب ہے۔ آپ کا عمل اتنی بلند آواز میں بولتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ انسان اپنے اوصاف سے عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ نماز میں جو جھک گیا وہی سچا بادشاہ ہے، اللہ کے در پہ جھکنا ہی اصل فخر و جاہ ہے۔ جو انسان اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے وہ تھک جاتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کمزور ہو کر بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کردار کے لحاظ سے جتنا بھی مخلص اور نیک نیت کیوں نہ ہو، سامنے والا اس کو ہمیشہ اپنی سمجھ کے ترازو میں تولتا ہے۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے یا نہیں۔ یونانی کہاوت ہے، ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ رشتوں میں شکوے تب بڑھتے ہیں جب توقعات بے حساب ہو جائیں۔ حق اور فرض دونوں ادا ہونے چاہیے، جو اسے سمجھ لے وہی مطمئن رہتے ہیں۔ زندگی میں خوبصورت لوگوں سے زیادہ مخلص لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے، آپ سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے، تو پھر اسے کبھی تنگ نہ کریں۔ کبھی معاملات کو تھوڑا بگڑنے دیا کیجیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آپ نے کس قسم کے لوگوں پر بھروسہ کیا ہے۔ پستے کا وہ راز جو کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ جیسے ہی پستے درخت پر پکتے ہیں، اللہ پاک ایک قابل ذکر کام کرتا ہے۔ ان کے خول قدرتی طور پر پھٹ جاتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بیج اتارنے کے لیے تیار ہے۔ قدرت کے بہترین نظام کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم سمجھتے رہے کہ اسے انسان کھول کر نمک لگاتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، اسے ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ سے پیار کریں اور آپ کو مسکراتا ہوا دیکھیں۔ وہ چیزیں جو آپ کا دل توڑتی ہیں وہی آپ کی آنکھیں بھی کھولتی ہیں۔ نعمت آزمائش ہے اور ہر آزمائش میں حکمت چھپی ہے۔ غیرت مند، محبوب، مخلص دوست نسلی گھوڑا، وفا کی ریاست کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ مولانا رومی۔ اگر آپ ہاں اور نہ کے درمیان الجھن میں ہیں تو سمجھ لیں جواب نہ ہی ہے، کیونکہ ہاں ہمیشہ واضح ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بعد میں توبہ کرنے اور گناہ چھوڑنے کا خیال رکھتے ہوئے دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ سچی توبہ میں دیر مت کیجیے۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اگر کوئی آپ سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کسی کا مان، کسی کا اعتبار نہ ٹوٹے، کیونکہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ کے لیے رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔